الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت سارے اعمال خیر کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ جو عمل خیر کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا، قربانی کی جاتی ہے۔ اور آج قربانی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ ہم جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، قربانی کا دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کا قرب تلاش کرنا اور تقوی کو حاصل کرنا۔ لہذا قربانی میں کسی مخلوق کی رضا تلاش کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ناجائز اور روح قربانی کے بالکل متضاد ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ قربانی کا دوسرا اور اہم مقصد یہ ہے کہ نفس کی تطہیر اور تقوی کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قربانی کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کے اندر موجود تقوی ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر تقوی کتنی ہے، میرا ڈر کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحج آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو ہرگز قربانی کے گوشت نہیں پہنچیں گے، نہ ہی ان کے خون پہنچیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کو پہنچے گا تو صرف کیا؟ تمہارا تقوی ہی اللہ رب العالمین کو پہنچے گا۔ لہذا قربانی میں ذاتی تشہیر اور ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگا بکرا خرید لیا ہو، کہ فلاں شخص پڑوسی والا، ہمارے رشتہ دار لوگ یہ سمجھیں گے کہ بہت مہنگا بکرا لے کر آیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، واہ واہی کہیں گے، 25,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، بہت مہنگا بکرا خرید کر لے کر آیا ہے۔ یہ کہلوانے کے لیے ریاکاری اگر مقصود ہو، دکھاوا مقصود ہو، تو ایسی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور قربانی کے دن میں خلاف شرعی امور اور ایسے اعمال سے جسے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ قربانی شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی سے اللہ کی خوشنودی اور تقوی کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔